لاہور کے ایک قدیم اور وسیع و غریض حویلی نما گھر میں خاموشی کا بسیرا تھا۔ یہ خاموشی سکون والی نہیں تھی بلکہ ایک بوجھل اور دم گھٹنے والی کیفیت تھی۔ حویلی کے بڑے دیوان خانے میں خاندان کے تمام بڑے جمع تھے اور ان کے چہروں پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جو کسی بڑے طوفان کی پیش خیمہ ہوتی ہے۔ فضا میں سستے تمباکو کے دھوئیں اور گھٹن زدہ سنجیدگی کا بسیرا تھا۔ حرم جو 18 سال کی ایک نازک اندام اور کملائے ہوئے پھول جیسی لڑکی تھی، دیوار سے ٹھیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کے وجود پر سیاہ لباس کسی قید خانے کی مانند تھا جسے وہ گزشتہ 4 ماہ سے پہن رہی تھی۔ عدت کے دن ختم ہو چکے تھے مگر حرم کی روح پر چھایا ماتم اب بھی باقی تھا۔ اورنگزیب کی موت کو 4 ماہ بیت چکے تھے۔ اورنگزیب جو اس سے عمر میں دگنا بڑا تھا، ایک کاروباری حادثے میں جان کی بازی ہار گیا تھا۔ حرم کے لیے اورنگزیب ایک خوف، ایک رعب اور ایک نامکمل حقیقت تھا۔ اس نے کبھی اورنگزیب کی آنکھوں میں محبت نہیں دیکھی تھی، صرف ملکیت کا وہ گھمنڈ دیکھا تھا جو امیر خاندانوں کے مردوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ دیوان خانے کے وسط میں بیٹھے خاندان کے سربراہ چودھری نثار نے اپنا حقہ رکھا اور ایک گہری اور تیکھی نظر حرم پر ڈالی۔ ان کے پاس ہی ایک نوجوان بیٹا تھا جس کے چہرے پر شدید بیزاری اور غصے کے آثار نمایاں تھے۔ یہ آریان تھا، اورنگزیب کا چھوٹا بھائی جو ابھی حال ہی میں اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ آریان کا وجود اس حویلی کی بوسیدہ روایات کے بالکل برعکس تھا۔ وہ ایک آزاد خیال، روشن دماغ اور خود مختار نوجوان تھا جس نے باہر کی دنیا دیکھی تھی۔ اس نے مغرب کی آزادی اور مشرق کی پابندیوں کا فرق بہت قریب سے محسوس کیا تھا۔ آریان کو اس ماحول میں بیٹھنا اب ایک اذیت محسوس ہو رہا تھا۔ آریان، چودھری نثار کی بھاری آواز گونجی تو اس نے پہلو بدلا۔ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ گھر کی بیٹی ہے۔ اورنگزیب کے جانے کے بعد اس کا سہارا اب تم ہو۔ یہ یتیم بچی ہے، اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اگر ہم نے اسے کسی اور کے حوالے کیا تو خاندان کی عزت سڑکوں پر آئے گی۔ یہ حویلی، یہ زمینیں، یہ حرم سب تمہارے حوالے ہے۔ آریان کی آنکھوں میں سرخ ڈھورے اتر آئے۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس کے گلے میں کوئی پندہ ڈال دیا گیا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ میں ایک آزاد خیال انسان ہوں، آپ کی ان رسم و رواج کو نہیں مانتا میں۔ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ اپنی روایات کا پٹھا میرے گلے میں ڈال دیں گے۔ میں حرم کو ایک بہن کی طرح دیکھتا ہوں۔ یہ میرے بھائی کی بیوہ ہے، میری ذمہ داری ہو سکتی ہے لیکن میری بیوی نہیں۔ یہ سراسر ظلم ہے، میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ اس کی آواز میں تڑپ تھی جو شاید خاندان کے بڑوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس کے لفظوں سے کسی کے بھی چہرے کے تاثر نہیں بدلے تھے۔ وہ بول کر اب خاموش ہو چکا تھا۔ اس کی بھاری سانسیں کمرے میں گونج رہی تھی مگر کوئی بھی اس کی بات سے متفق نظر نہیں آ رہا تھا۔ جبکہ حرم جو اب تک سر جھکائے کھڑی تھی، آریان کی آواز سن کر کانپ اٹھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ تو خود اس گھر سے، اس خاندان کے بندھن سے اور ان سب رشتوں سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ وہ بول کر اب خاموش ہو چکا تھا۔ اس کی بھاری سانسیں کمرے میں گونج رہی تھی مگر کوئی بھی اس کی بات سے متفق نظر نہیں آ رہا تھا۔ جبکہ حرم جو اب تک سر جھکائے کھڑی تھی، آریان کی آواز سن کر کانپ اٹھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ تو خود اس گھر سے، اس خاندان کے بندھنوں سے اور اس سب رشتوں سے آزاد ہونا چاہتی تھی مگر اس شخص کا انکار اسے ڈھارس دینے کے بجائے نہ جانے کیوں خوفزدہ کر گیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے مستقبل کا فیصلہ اس کے لیے کسی موت سے کم نہیں ہوگا۔ فریحہ بیگم، آریان کی ماں جو خاموشی سے سب سن رہی تھی، بے ساختہ آگے بڑھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جو ان کی مجبوری کی کہانی سنا رہے تھے مگر یہ آنسو سچے تھے یا جھوٹے یہ تو بس اب خدا ہی جانتا تھا۔ بیٹا، تم جانتے ہو میں نے حرم کو اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے۔ جب اس کے والدین اس دنیا سے گئے، میں ہی تھی جس نے اسے سنبھالا۔ یہ بچی بے سہارا ہے، تم اسے تنہا چھوڑ کر اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ اس گھر کی امانت ہے۔ تمہارے بھائی کی عزت رہ چکی ہے، اب یہ تمہاری عزت کہلائی جائے گی۔ خدا را اپنا دل موم کرو۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی اسے کہہ رہی تھی۔
جب ان کے یوں رونے اور بولنے پہ آریان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر بڑھاپے کے نقوش اور آنکھوں میں التجا تھی۔ اس کی ماں کی آنکھوں کی التجا نے اس کے غصے کی شدت کو تھوڑا کم کیا، مگر وہ اندر سے مکمل غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ بے ساختہ اس نے حقارت سے حورم کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ حورم جو ڈر کے مارے سہمی ہوئی کھڑی تھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس کے جسم پر سیاہ چادر اس کی تنہائی کی علامت تھی۔ اس کی نگاہیں خود پہ محسوس کر کے ڈگمگائی تھی۔ آریان کو حورم کی یہ معصومیت اور یہ خوف دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ اسے اس کا یہ سب ڈھونگ لگ رہا تھا۔ اسے اس کی معصومیت دیکھ کر کسی قسم کی ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ لڑکی اپنی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے جذباتی طور پر بلیک میل کر رہی ہے تاکہ وہ اس کے جال میں پھنس جائے۔ اگر یہی اس گھر کی مرضی ہے تو میں اس بوجھ کو اٹھا لیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ نکاح صرف کاغذوں تک محدود رہے گا۔ میں اسے کبھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ یہ اس گھر میں ایک ملازمہ کی طرح رہے گی، میری شریک حیات بن کر نہیں۔ آریان نے دھاند پیس کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر اس کی اوقات واضح کی، جبکہ یہ جملہ حورم کے لیے کسی زہر کے پیالے سے کم نہیں تھا۔ حورم کی آنکھوں سے ایک آنسو گھرا اور اس کے گال پر ٹھہر گیا۔ آریان کے الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح اترے تھے۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا جیسے کسی نے اسے بھرپ کے پانی میں پھینک دیا ہو۔ وہ ایک ایسی قید سے نکلی تھی جو اسے ختم کر رہی تھی، اور اب وہ ایک ایسی نئی قید میں داخل ہو رہی تھی جہاں اسے کوئی تسلیم کرنے والا نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح کی تیاری شروع ہو گئی۔ مولوی صاحب کو بلا لیا گیا تھا۔ آریان جو بھی کچھ دیر پہلے تک چیخ رہا تھا اب ایک پتھر کے مجسمے کی طرح خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد لاتعلقی تھی جو کسی بھی جذبے سے عاری تھی۔ اسے اس نکاح سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ وہ حرم کو نہیں بلکہ اس نظام کو کوس رہا تھا جس نے اس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری لا دی تھی۔ حرم کو کمرے میں لے جایا گیا جہاں اسے تیار ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس نے ایک سادہ سا سفید جوڑا پہنا ہوا تھا جو اس کے دکھوں کی ترجمانی کر رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر زردی تھی جو کسی شدید بیماری کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ سوگوار حسن کی مالک تھی مگر یہ اداسی اس کا حسن کھا رہی تھی۔ نکاح کے کاغذات اس کے سامنے رکھے گئے تو اس کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے آریان کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں کھڑا سگریٹ سلگاتے ہوئے کھڑکی سے باہر خلاؤں میں دیکھ رہا تھا۔ آریان نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ قبول ہے، حورم کی کانپتی ہوئی آواز گونجی جو فضا کسی گونج کی طرح پھیل گئی۔ جب کچھ ہی دیر میں ایسے ہی الفاظ آریان کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ قبول ہے، آریان نے بے دلی سے کہا جیسے کوئی سزا بھگت رہا ہو۔ نکاح کے الفاظ ادا ہوتے ہی حورم کو لگا کہ اس کے گرد دیواریں مزید بلند ہو گئی۔ نکاح کے الفاظ ادا ہوتے ہی حورم کو لگا کہ اس کے گرد دیواریں مزید بلند ہو گئی ہے۔ اب وہ اورنگزیب کی بیوہ سے آریان کی بیوی بن چکی تھی، لیکن کیا یہ واقعی ایک رشتہ تھا یا محض ایک قانونی دستخط جس نے دو اجنبی روحوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا تھا؟ تقریب کے بعد جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو حویلی پھر سے ایک قبرستان بن گئی۔ آریان اپنی ماں کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ وہ حورم سے دور بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ حورم کے کمرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنی آزادی کا سودا کر لیا ہے۔ حورم تنہا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ وہی تھا، سب کچھ وہی تھا، بس انسان بدل گئے تھے۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ کر اپنے ہاتھ دیکھ رہی تھی جن میں اب بھی نکاح کی وہ مہندی نہیں لگی تھی جو خوشیوں کی علامت ہوتی ہے۔ اسے اپنے والدین کی یاد آئی، کاش وہ ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آریان کا رویہ، اس کی سرد مہری، اس کی نفرت سب حورم کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آریان اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور یہی سوچ اسے اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ اورنگزیب اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتا تھا تو آریان کی نگاہوں میں اس کے لیے محض نفرت تھی۔ کیا بس یہی سب رہ گیا تھا اس کی زندگی میں؟ یہ سوچ ہی اسے کاٹ کھانے کو دوڑنے لگی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کے برآمدے میں سناٹا ایسا تھا کہ اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ آریان جو اب تک اپنی انا کے حصار میں قید تھا اپنے کمرے کی طرف لوٹا۔ اس نے دروازہ کھولا تو حورم کو دیوار کے ساتھ سہمی ہوئی دیکھا جیسے کوئی شکار ہنٹر کو دیکھ کر دبک جاتا ہے۔
حورم نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں خوف اور التجا تھی۔ آریان نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بستر کی دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ شادی کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ مجھے تم سے آج بھی نفرت ہے، مجھے تم سے آنے والے وقت میں بھی نفرت ہی رہے گی، آریان پیٹھ موڑ کر کہا تو حورم نے اپنی لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں دبائی۔ تم اس کمرے میں ہو کیونکہ یہ میری مجبوری ہے، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ نہ میں تمہیں بیوی مانتا ہوں، نہ مانوں گا۔ خبردار جو تم نے میری زندگی میں دخل دینے کی کوشش کی، اپنی اوقات یاد رکھ اس کمرے میں پڑی رہنا، ورنہ مجھے شور کرنے والی چیزوں کو خود سے دور پھینکنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا جبکہ حورم اپنے لبوں کو دبائے روتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی آواز تک اس ستمگر کے کانوں میں نہیں انڈیل رہی تھی کہ کہیں وہ اسے کمرے سے نکال دے۔ اس نے ان باتوں کے جواب میں کچھ نہ کہا، وہ بس خاموشی سے روتی رہی۔ اس کی خاموشی آریان کو مزید اشتعال دلا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ لڑکی اپنے آنسو سے اسے پگھلانا چاہتی ہے۔ اس نے ایک زوردار سانس لی اور آنکھیں بند کر لی تاکہ اسے حورم کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔ اس رات حورم نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے سامنے پہاڑ کھڑا ہے جسے سر کرنا شاید اس کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان ہوگا۔ آریان جو اب اس کا شوہر تھا، اس کے لیے ایک اجنبی، ایک ظالم اور ایک سرد مہری کا مجسمہ بن کر سامنے آیا تھا، لیکن حورم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے صبر کی انتہا کیا ہے اور آریان کی یہ سردی کب تک برقرار رہے گی۔ تقدیر نے انہیں ایک ایسے بندھن میں باندھ دیا تھا جس کا کوئی سرا نہیں تھا۔ آریان کی سانسوں کی آواز اب گہری ہو رہی تھی۔ وہ سو چکا تھا جبکہ حورم بدستور جاگ رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی اس کی قسمت میں بھی سکون ہوگا یا پھر وہ اسی طرح ایک سے دوسرے بندھن میں زنجیروں سے بندھی رہے گی۔ آریان کی موجودگی اسے جلا رہی تھی مگر وہ مجبور تھی۔ یہ گھر، یہ لوگ اور یہ رشتہ اب اس کی حقیقت بن چکے تھے۔ کیا آریان کبھی اس کی معصومیت کو پہچان پائے گا؟ کیا وہ کبھی اس کے دکھوں کا مداوا بنے گا؟ یہ سوالات اس رات حورم کے ذہن میں گونجتے رہے اور جواب صرف وقت کے ہاتھ میں تھا۔ حورم نے اپنی آنکھیں بند کر لی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی زندگی کا ایک نیا اور کٹن سفر شروع ہو چکا تھا جس کا انجام کیا ہوگا یہ تو صرف تقدیر ہی جانتی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ آریان نے آنکھیں کھولی تو کچھ معمول سے ہٹ کر محسوس ہوا، مگر پھر کچھ یاد آنے پہ وہ ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اس نے دائیں جانب دیکھا جہاں حورم فرش پر بچھی چادر پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حورم کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے ہوئی تھی۔ آریان نے اسے دیکھا اور فوراً نظریں پھیر لی۔ اپنا تکیہ اٹھاتے اس نے صوفے پر پھینک دیا۔ بستر سے اٹھتے بغیر ایک لفظ کہے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ حورم نے سر اٹھا کر اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے ہونٹ ہلکے سے کپ کپائے مگر کوئی آواز نہ نکلی۔ وہ اٹھی اور تیزی سے بستر کو سمیٹا۔ اس نے چادر تہہ کی اور اسے الماری کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ ابھی وہ دوسرا کام کرنے والی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اندر داخل ہونے والے وجود نے حورم کو کپڑے سمیٹتے دیکھا تو ایک طنزیہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ تم ابھی تک یہی ہو؟ آریان کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی ہو کیا؟ انہوں نے حورم کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا تو حورم نے سر جھکاتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں امی، میں بس کمرہ صاف کر رہی تھی تاکہ ان کے آنے سے پہلے۔ اوہ، وہ اپنی صفائی دینے ہی والی تھی کہ فریحہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر زور سے دبوچا۔ مجھے امی مت کہو، وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اب تم اس گھر کی بہو ہو اور بہوؤں کا کام کمرے میں بیٹھنا نہیں کچن میں ہوتا ہے۔ جاؤ نیچے جاؤ اور سب کے لیے ناشتہ تیار کرو۔ آریان باہر جا رہا ہے، اس کے لیے ناشتہ اس کے کمرے میں پہنچا دینا، انہوں نے تھوڑے غصے سے کہا تو حورم کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئی۔ ایک ماں کا رشتہ ہی تو بچا تھا، کیا اب وہ بھی نہیں رہے گا؟ بنا کچھ بولے حورم نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ آریان واش روم سے نکلا تو اپنی ماں کو کمرے میں دیکھ کر چڑ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے ٹاول سے اپنے بال سکھاتے ہوئے پوچھا تو فریحہ بیگم صوفے پر بیٹھتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں نے اسے نیچے بھیج دیا ہے ناشتے کے لیے، اب تک اس سے نہیں کرواتی تھی میں یہ کام، مگر اب وہ اس گھر کی بہو ہے اور تمہیں معلوم ہے نا کہ وہ اب تمہاری ذمہ داری بھی ہے، انہوں نے اپنے خوبرو بیٹے کی جانب دیکھ کر جانچتے ہوئے پوچھا۔
تو اس نے سر جھٹکا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال درست کرتے ایک نظر اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کا لاڈلا فیصلہ ہے، میری زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ دو ٹوک انداز میں انہیں حقیقت سے آگاہ کرتا وہ بنا ان کا کوئی اور لفظ سنے کمرے سے نکلتا چلا گیا، جب پیچھے وہ اپنے ہٹ دھرم بیٹے کی پشت دیکھ کے رہ گئی۔ کچن میں حرم کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ چائے کے برتنوں کو دیکھ رہی تھی۔ فریحہ بیگم کی بات اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ تیزی سے کام کر رہی تھی تاکہ کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ تبھی منزا آریان کی بابی کچن میں داخل ہوئی اور حرم کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بڑا ڈرامہ کیا ہے تم نے، ایک نہیں تو دوسرا صحیح۔ ویسے کیا یہ نیا طریقہ ہے آریان کا دل جیتنے کا؟ صبح صبح شوہر کے کمرے سے نکل کر سب کو یہ باور کروا رہی ہو کہ آریان اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اس کی جانب دیکھ کر حسد اور جلن کے ملے جلے تاثرات سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے کی طرف دھکیلنے لگی۔ حرم نے مڑتے ہوئے اپنی نگاہیں ان پہ ٹکائی۔ میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا ہے، میں صرف اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں، پلیز مجھے ایسے باتیں نہ کرے۔ اس نے التجا کی تو منزا بابی کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ کیسی ذمہ داری؟ کیا تم نبھاؤ گی ذمہ داریاں؟ زمین سے تو نکل آؤ پہلے، یہ دیکھو تمہارے ہاتھ کیسے کانپ رہے ہیں۔ کل رات آریان نے تمہیں کمرے سے باہر نہیں نکالا، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن خوش فہمی میں مت رہنا، وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گا۔ نہ جانے کیا بیر تھا اس گھر کی عورتوں کا اس سے کہ وہ اس کے غم سے بھی حسد کرتی تھی۔ حرم کبھی کبھی حیران ہوتی تھی اتنے دکھوں بڑی زندگی سے وہ حسد کرتی ہے۔ اگر جو کبھی اسے کوئی خوشی میسر آ جاتی تو یہ لوگ تو صدمے سے انتقال کر جاتی، وہ ان کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے خاموشی سے ناشتے کی ٹرے اٹھائی اور باہر کی طرف چل پڑی۔ جب اس کے یوں جانے پہ منزا بابی نے ہن کرتے اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنانے کی تیاری شروع کی۔ اوپر آریان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑائے۔ آریان ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ اس نے حرم کو دیکھا اور اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ ٹرے کو ٹیبل پر رکھو لا کر۔ اسے سائڈ ٹیبل پر ٹرے دیکھتے دیکھ آریان نے سخت لہجے میں کہا تو حرم نے خاموشی سے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ رکو یہیں پہ۔ حرم نے ٹرے رکھی اور جانے کے لیے مڑی تو آریان نے اسے بے ساختہ ٹوکا۔ اس کے یوں روکنے پہ حرم نے ناسمجھی سے اس کی جانب نگاہیں اٹھائے دیکھا۔ منہ سے بولنے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ اس کے ایٹیٹیوڈ پہ آریان نے دل ہی دل میں خود کو سلوٹوں سے نوازتے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اس کا قد حرم سے کافی اونچا تھا۔ حرم کو سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنا پڑ رہا تھا۔ دیکھو حرم، میں یہ نہیں چاہتا کہ گھر والے یہ سمجھے کہ ہمارے درمیان کوئی تعلق ہے۔ تم نیچے جاؤ اور سب کو بتا دو کہ تمہاری میری نظر میں کیا حیثیت ہے، تاکہ کوئی بھی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر میں ایک ملازمہ بن کر رہو تاکہ میری پرائیویسی برقرار رہے۔ حرم نے آریان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہری مایوسی تھی، ایک دکھ تھا، ایک مان تھا جو کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ میں ملازمہ نہیں ہوں، میں صرف وہی ہوں جو آپ لوگوں نے مجھے بنا دیا ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے تو آپ نے یہ نکاح کیوں کیا؟ آپ نامرد بن کر کیوں نکال رہے ہیں مجھے کمرے سے؟ آپ کا ظرف اتنا کم ہے؟ وہ روتے ہوئے اچانک سے چیخی تو آریان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیلی۔ میں نے قبول نہیں کیا تھا، مجھے مجبور کیا گیا تھا، اور تم نے اپنی خاموشی سے یہ ثابت کیا ہے کہ تم بھی اسی نظام کا حصہ ہو۔ تم بھی وہی سب کچھ چاہتی ہو جو یہ خاندان چاہتا ہے۔ تم لوگ بس میری آزادی چھیننا چاہتے ہو۔ وہ اسے بھی غلط سمجھ رہا تھا۔ اس کا دماغ بدگمانیوں سے بڑھ چکا تھا۔ بے ساختہ حرم نے اپنی نگاہیں بند کر کے کھولی۔ آپ کی سوچ غلط ہے۔ میں آزاد ہونا چاہتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس حویلی کا حصہ بنوں گی۔ آپ مجھ پر الزام لگانا چھوڑ دیں۔ کون پاگل ہوگا جو ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں آنا چاہے گا؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، اسے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ جب اس کی بات سنتے آریان نے اپنے قدم مزید اس کے قریب بڑھائے۔ تم ڈرتی ہو، تم اسی لیے خاموش ہو، لیکن میں نہیں ڈرتا۔ اس رشتے کو ختم کر کے ہی سکون کی سانسیں لوں گا۔ اس کا لہجہ صفاک تھا۔ حرم سے اس لہجے کی صفاکی برداشت نہ ہو سکی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ یہ شخص ظالم تھا، محرم تھا، محافظ تھا، مگر ظالم تھا۔ تحفظ نہیں دیتا تھا بلکہ تحفہ چھیننے کی باتیں کرتا تھا۔ سکون ندارت تھا مگر بے سکونی بھر بھر کر دیتا تھا۔
دیوان خانے میں پورا خاندان بیٹھا تھا۔ چودھری نثار نے حرم کو دیکھا جو ایک طرف کڑی نہ جانے کون سے کام کرنے میں مصروف تھی۔ بے ساختہ ان کی گرجدار آواز گونجی، آریان کہاں ہے بہو بیگم؟ ان کا لہجہ کرختگی لیے ہوئے تھا۔ وہ ابھی اوپر آنے والے ہیں، میں بلا کر۔ حرم ابھی کانپتے ہوئے جواب دے رہی تھی جب اس کی نگاہ سیڑھیوں سے اترتے آریان پہ پڑی۔ بے ساختہ وہ چپ ہوئی تھی۔ آؤ آریان، یہاں آؤ، بیٹھو، ناشتہ کر لو، مجھے بات بھی کرنی ہے تم سے۔ وہ اپنی روٹی کا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے بولے تو آریان نے ان کی جانب دیکھ کر سپاٹ تاثرات چہرے پہ سجائے۔ میں آپ کی بات نہیں سن سکتا کیونکہ آپ کی باتیں میرے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بہت خسارہ کروا لیا ہے آپ نے، اب نہیں کروا سکتا مزید، اور ناشتہ نہیں کرنا میں نے، مجھے کام ہے۔ اور ہاں، حرم سے کہیے کہ وہ میرے کمرے میں نہ آیا کرے، اس کی موجودگی مجھے پسند نہیں ہے۔ کرخت لہجے میں اپنی باتیں ان کے کانوں میں انڈھیلتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ سب کی نگاہیں خود پہ محسوس کرتے حرم شرم سے گڑ گئی۔ کیا ہی جواب دیتی وہ اس مرد کو؟ کچھ نہ سوچتے اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے آنسو فرش پر گرنے لگے، جبکہ فریحہ بیگم نے اسے گھورا تھا۔ تم اسے سنبھال نہیں پا رہی، یاد رکھو جب تم اس کا دل نہیں جیتو گی تم کسی کا دل نہیں جیت پاؤ گی۔ انہوں نے جیسے اس پہ کچھ جتایا تھا۔ حرم کا دل دک سے رہ گیا۔ غم و غصے کی شدت سے وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اگر آریان اس سے نفرت کرتا تھا تو اس کی بھی تو مرضی شامل نہیں تھی اس رشتے میں۔ اس نے تو انکار کیا تھا، مگر جب آریان کی نہیں سنی گئی تو اس کی کیسے سنی جاتی؟ دوپہر کے وقت وہ باغیچے میں بیٹھی تھی کہ آریان وہاں آ گیا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ غصے میں تھا۔ نہیں، میں یہ پروجیکٹ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے فون بند کیا اور حرم کو دیکھ کر رک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ میری نظروں سے دور رہا کرو۔ حرم کڑی ہو گئی۔ یہ گھر میرا بھی ہے، میں جہاں چاہوں بیٹھ سکتی ہوں۔ آریان اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ حرم کے چہرے پہ درد کی لکیریں ابھر آئی۔ کیا کہا تم نے؟ تم مجھے جواب دے رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میری بیوی ہو تو میرا مقابلہ کر سکتی ہو؟ حرم نے اس کے ہاتھ سے اپنا چہرہ چھڑایا۔ میں مقابلہ نہیں کر رہی، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ میں انسان ہوں، میرے بھی احساسات ہیں۔ آریان نے اسے چھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ احساسات؟ مردہ لوگوں کے کوئی احساسات نہیں ہوتے۔ تم اورنگزیب کی بیوہ ہو اور اسی میں تمہاری پہچان ہے۔ حرم نے اس کی طرف دیکھا۔ میں اورنگزیب کی بیوہ ہوں، لیکن میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے آپ جب چاہے استعمال کریں اور جب چاہے پھینک دیں۔ میں پہلے تھی بیوہ، اب میں الحمدللہ ایک کم ظرف شخص کی بیوی ہوں۔ وہ اتنے سخت لہجے میں بولی کہ آریان اس کی بات سن کر ساکت رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حرم اس طرح کا جواب دے گی۔ وہ اسے جواب دیے جا چکی تھی، جبکہ آریان وہی ساکت کھڑا رہ گیا۔ یہ کیا تمانچہ مارا تھا اس نے آریان کے چہرے پہ؟ وہ وہاں سے چلا گیا اور حرم وہی کھڑی رہ گئی۔ شام کو آریان واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ حرم بالکنی میں بیٹھی ہے۔ وہ خاموش تھی۔ آریان نے اسے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی، مگر اس نے اسے جھٹک دیا۔ نہیں، یہ سب ڈرامہ ہے، وہ خود سے بولا۔ اس نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا تو حرم نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ آریان نے اپنی جیکٹ اتاری اور بیڈ پر پھینک دی۔ تم نیچے نہیں گئی؟ گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یوں ہی بات چڑھانے کو بولا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میرا دل نہیں ہے جانے کا، اس نے حسب ضرورت جواب دیا تو آریان نے اسے گھور کر دیکھا۔ دل نہیں ہے یا میری وجہ سے چپ رہی ہو؟ اس کا لہجہ پھر سے طنزیہ تھا۔ دونوں۔ یہ بات کیسے کر رہی ہو؟ آریان نے اسے جھڑکا تو وہ چیخ اٹھی۔ مالک نہیں ہے آپ، میرے شوہر ہیں، اور اگر مالک سمجھتے ہیں خود کو میرا تو یاد رکھے مالک ہے، لیکن آپ میری روح کے مالک نہیں ہیں۔ آریان اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کو حرم سے ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ کب خود کو اس کا مالک سمجھتا تھا؟ اس نے بے ساختہ حرم کو پیچھے کی جانب دھکا دیا اور باہر نکل گیا۔ اس کے یوں دھکا دینے پہ حرم فرش پہ گر گئی۔ اس کی کمر میں ٹھیسیں اٹھی تھی مگر وہ نظر انداز کر کے روتی رہی۔ اس رات آریان واپس نہیں آیا۔ حرم نے پوری رات جا کر گزاری۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا اسے اس گھر سے بھاگ جانا چاہیے، لیکن وہ کہاں جاتی؟ اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا وہ کہاں جاتے ہیں؟ پوری رات اس کی اس سوال کے جواب کو جاننے میں نکل گئی تھی۔ حویلی کے خاموش مکینوں میں آریان اور حرم کے نکاح کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔
حویلی کی فضاؤں میں ایک ایسی گھٹن تھی جو سانس لینا دھو بھر کر دیتی تھی۔ آریان کا رویہ دن بدن زہریلا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ حرم سے اس قدر بیزار تھا کہ کمرے میں اس کی موجودگی اسے کسی ناگوار چیز کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ اس کے لیے حرم کا وجود ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہ تھا، ایک ایسا بوجھ جو اس کی آزادی اور اس کے خوابوں کے راستے کی رکاوٹ بن چکا تھا۔ ایک شام آریان کمرے میں داخل ہوا تو حرم الماری کے سامنے کھڑی اپنے چند کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ حرم کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی جو کسی کو بھی پگھلا سکتی تھی، مگر آریان کے دل پر جیسے پتھر کا خول چڑھا ہوا تھا۔ آریان نے اسے دیکھتے ہی اپنی آنکھوں میں حقارت بھر لی اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ ابھی تک یہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ اپنی چیزیں میری نظروں سے دور کر لو۔ حرم نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تکن تھی۔ اس نے مدھم آواز میں جواب دیا، یہ میرے ہی کپڑے ہیں آریان، اور میں نے کہاں رکھوں؟ وہ بے بس محسوس کر رہی تھی خود کو۔ آریان کے قدم تیزی سے حرم کی طرف بڑھے اور اس نے الماری کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس کے چہرے کی رگیں غصے سے پھول رہی تھی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تم کہاں رکھتی ہو، بس میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس نکاح کے بعد تم اس گھر کی مالکن بن گئی ہو؟ اس نے غراتے ہوئے کہا۔ پوچھا تو حرم نے سر جھکا لیا۔ اس کے لبوں پر خاموشی کی مہر لگ گئی۔ میں ایسی کوئی امید نہیں رکھتی، مگر آپ کا یہ مسلسل غصہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا؟ اس نے آہستہ سے کہتے اپنی نگاہیں اس کی آنکھوں میں گھاڑی تو آریان نے حرم کو کندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ زور سے لگایا۔ اس کی گرفت میں ایک وحشت تھی جو حرم کو اندر تک دہلا رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے جواب دینے کی؟ کیا اورنگزیب نے تمہیں یہی سکھایا تھا؟ آریان نے دھانت پیس کر کہا تو حرم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب امنڈ آیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ اورنگزیب کا نام مت لے، وہ میرے لیے ایک خوف تھے، ایک ایسی حقیقت جس نے میری روح کو مار دیا تھا، اور آپ تو ان سے بھی بدتر ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ نے میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھ لیا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے لفظوں نے ریان کو منجمد کر دیا۔ تو کیا واقعی وہ ایک بدترین شخص ثابت ہوا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی ریان نے اسے ایک جھٹکے سے پرے دھکیلا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ اپنی قسمت کو کوستی رہ گئی۔ دیوان خانے میں نثار چودھری اپنی کرسی پر براجمان حقہ پی رہے تھے اور فریحہ بیگم پاس ہی بیٹی کسی بات پر غصے میں تھی۔ حرم سیڑھیوں سے اتری تو فریحہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی اپنے نظروں کے نستر چلائے۔ تم کہاں گھوم رہی ہو؟ کیا تم نے کچن کا کام ختم کر لیا ہے یا اب تم اس گھر کی بیگم بن گئی ہو؟ انہوں نے کرخت آواز میں پوچھا تو حرم نے سر جھکائے جواب دیا، جی امی جی، میں سب کر رہی ہوں، تقریباً سارا کام ہو گیا ہے۔ اس کی آواز مدھم تھی جب فریحہ بیگم نے آگے بڑھ کر حرم کا بازو زور سے مروڑا۔ مجھے امی کہنے کی غلطی مت کرنا، پہلے بھی کہا تھا، جب تک آریان تمہیں اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا تم اس گھر میں صرف ایک ملازمہ ہو، جب وہ تمہیں تسلیم کر لے گا تب بنانا اس گھر کے فرد سے رشتے۔ انہوں نے نفرت سے کہا تو حرم نے درد سے چیخ اٹھی۔ وہ تک گئی تھی یہ ظلم برداشت کرتے کرتے۔ آپ نے ہی تو مجھے بچپن میں گود لیا تھا، آپ نے ہی تو مجھے پالا ہے، آپ میرے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہی ہے؟ کیا آپ کو میرے والدین کی یاد نہیں آتی؟ فریحہ بیگم نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا اور دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے تمہیں اس لیے پالا تھا کہ تم میرے بچے کا گھر سنبھال سکو۔ تمہیں اورنگزیب کے بعد آریان کے نکاح میں دیا کہ تم آریان کا گھر سنبھال سکو، لیکن تم تو اس کی زندگی کا عذاب بن گئی ہو۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ جب ان کی آواز سنتے اسی اثنا میں آریان وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو حرم کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا تو اس کے چہرے پر کوئی ہمدردی کا تاثر نہیں آیا۔ وہ سیدھا فریحہ بیگم کے پاس گیا۔ آپ اسے چھوڑے، میں خود اسے دیکھ لوں گا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا یا وارن کرتا ہوا وہ سمجھ نہ سکی۔ جب اس کی بات پہ حرم کے لبوں پہ بھولی سی بصری مسکراہٹ پھیلی، جان گئی تھی کہ وہ اس کے لیے زندگی کا مطلب اب صرف آنسو اور درد رہ گیا تھا۔ رات کو جب حرم کمرے میں آئی تو آریان بیڈ پر لیٹا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ حرم خاموشی سے فرش پر اپنی چادر بچھا کر لیٹ گئی۔ آریان نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور بولا کہ کل سے تم نیچے والے کمرے میں سویا کرو گی، مجھے تمہاری موجودگی سے الجھن ہوتی ہے۔ حرم نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا کہ میں نے آخر کیا کیا ہے؟ آپ کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ ایسے سوال نہ پوچھو جس کے جواب برداشت نہ کر سکو، اس نے سوپر تاثر سے کہا تو حرم نے دبی آواز میں بولنا شروع کیا۔
آپ کے گھر والوں نے زبردستی کی ہے، آپ کو مجھ سے نفرت ہے تو آپ نے نکاح کیوں قبول کیا؟ آج کوئی درد نہیں تھا لہجے میں، شاید صبر آ گیا تھا۔ آریان نے اس کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ تم نے کیوں نہیں روکا انہیں؟ تم کیوں چپ رہی؟ خرم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس کی زندگی کے فیصلے اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھے۔ اس رات خرم نے دل میں ایک تہیہ کر لیا کہ وہ اب کسی کے سامنے نہیں روئے گی اور اپنا درد اپنے اندر ہی دفن کر لے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا یہ سفر کتنا کٹھن ہے، مگر اس کے پاس اب ہار ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ آریان جو اس کے مقابل کھڑا تھا، اسے ابھی تک اس معصوم روح کی پہچان نہیں تھی، جسے وہ ایک معمولی چیز سمجھ کر کچل رہا تھا۔ کیا کبھی آریان اس سچائی کو سمجھ پائے گا؟ کیا کبھی یہ نفرت محبت میں بدل سکے گی؟ یہ سوالات اب بھی ہوا میں معلق تھے۔ حویلی میں موسم کا رنگ بدل رہا تھا، مگر خرم کی زندگی میں ویرانی کا راج تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور حویلی کے کچن میں خرم کی ہلکی سی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ فریحہ بیگم کے سخت احکامات کی وجہ سے صبح سویرے اٹھنے کی عادی ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ گرم پانی اور برتنوں کے استعمال سے سرخ ہو چکے تھے۔ کچن کا ماحول سرد تھا، مگر خرم کے کام کی رفتار میں ذرا سی بھی کمی نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ناشتہ 1 منٹ بھی لیٹ ہوا تو فریحہ بیگم کا غصہ اس کی برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ اچانک کچن کے فرش پر پانی گرنے سے خرم کا پاؤں پھسلا اور وہ زور سے گری۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چائے کی پتیلی دور جا کر گری اور اس کے گرم بھاپ خرم کے بازو پر لگی۔ وہ درد سے کراہ اٹھی، مگر اس کی آواز گلا گونج کے رہ گئی۔ اس نے دانت پیس کر اپنا ہاتھ پکڑا جس پر چالا بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ اسی وقت آریان کچن کے قریب سے گزر رہا تھا، کیونکہ اسے صبح سویرے اپنے کسی اہم کام کے لیے نکلنا تھا۔ اس نے کچن میں کسی کے گرنے کی آواز سنی تو وہ رک گیا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خلش ہوئی، مگر اس نے اپنی انا کے حصار میں خود کو قید رکھا۔ وہ کچن کے دروازے پہ جا کر کھڑا ہوا۔ خرم فرش پر بیٹھی اپنے جلے ہوئے بازو کو دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر درد کی لہریں واضح تھی۔ آریان کو اپنی ماں کے سخت رویے کا علم تھا، مگر وہ اب تک خود کو اس سب سے الگ تھلگ رکھتا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ کیا کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتی؟ خرم نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں درد کے ساتھ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ یہ حادثہ تھا، کوئی تماشا نہیں۔ وہ مختصر سا بولتی اپنے بازو کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آریان نے خرم کے بازو پر پڑنے والے چالے کو دیکھا تو اس کے لہجے کی سختی میں کچھ کمی آئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کچن میں داخل ہوا۔ کیبنٹ سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا جو وہی رکھا رہتا تھا۔ آریان نے خرم کے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ خرم سہم کر پیچھے ہٹی، مگر آریان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک جگہ ٹک کر بیٹھو، جراثیم پھیل سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے والا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک بے ساختہ سی فکر تھی۔ آریان نے مرہم لگاتے ہوئے خرم کی طرف دیکھا تو اسے خرم کے چہرے پر لکیروں کی طرح دکھ اور صبر نظر آیا۔ اس نے مرہم لگاتے ہوئے اس کو مخاطب کیا، تم اتنی بے وقوف کیوں ہو؟ درد ہو رہا ہے تو رو کیوں نہیں رہی؟ اس کا سوال عجیب تھا، مگر خرم کا جواب کمال تھا۔ رونے سے کیا درد کم ہو جائے گا؟ آپ کو تو میری تکلیف سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس کی آواز سنجیدگی سے لبریز تھی کہ آریان اس لمحے ساکت ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب تک خرم کے ساتھ کس قدر غیر انسانی رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ اس نے مرہم لگانے کے بعد ایک صاف پٹی خرم کے بازو پر باندھی۔ اس دوران حویلی کے ملازمین اور فریحہ بیگم کے کمرے سے نکلنے کی آہٹیں سنائی دینے لگی۔ آریان نے فوراً ہاتھ ہٹایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنی نظریں چرائی، اگر یہ کسی کو پتہ چلا تو وہ سمجھیں گے کہ میں نے تمہارے لیے ہمدردی دکھائی ہے، اس لیے اسے اپنے تک رکھنا۔ اس نے آنکھیں چرا کر کہا تو خرم نے کھڑے ہوتے طنزیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ ہمدردی کے آثار تو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ۔ وہ کچھ جتانا چاہ رہی تھی، مگر آریان نے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد سے آریان کی آنکھوں میں خرم کے لیے ایک الگ سی کشش پیدا ہونے لگی تھی، جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ بس اب وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کا صبر، اس کی خاموشی دل کو بھانے لگی تھی۔ اس کا حق کے لیے نہ بولنا بلکہ سب برداشت کر لینا اب دل کی برداشت سے باہر ہونے لگا تھا۔ ان کے نکاح کو کافی عرصہ بیت چکا تھا، اب تو آریان کا رویہ اس کے ساتھ بالکل دوستانہ ہو گیا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ اپنے رویوں کا ازالہ کرتا جا رہا تھا، جبکہ اس کے بدلے تاثر دیکھ کر ہر شخص ہی خوش تھا، ماں سوائے چند ایک کے۔ آج بھی معمول کی طرح
دوپہر کے وقت حرم اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی کتابیں دیکھ رہی تھی جو وہ اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنے کے لیے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی آریان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ نئی کتابیں تھیں۔ اس نے کتابیں میز پر رکھی اور دور سے حرم کو دیکھا۔ یہ تمہارے کام آئے گی، میں نے سنا تھا کہ تم پڑھنا چاہتی ہو۔ حرم کی حیرانی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے کتابوں کو چھوا اور آریان کی طرف دیکھا۔ آریان نے اپنی نظریں ادھر ادھر گھمائی جیسے وہ اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہو۔ اس نے کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں بیٹھ کر میرے سر میں درد نہ کیا کرو۔ حرم مسکرائی۔ اچھا بہانہ ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی ہنسی خوبصورت تھی مگر آریان کے دل پر اس نے کچھ زیادہ ہی گہرا اثر کیا۔ شام ڈھلے جب حویلی کے لوگ دیوان خانے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، فریحہ بیگم نے حرم کو کسی معمولی غلطی پر ٹوکنا شروع کیا۔ حرم، تم نے ٹیبل صحیح طریقے سے نہیں لگائی، تمہیں عقل کب آئے گی؟ حرم سر جھکائے کھڑی تھی کہ آریان وہاں داخل ہوا۔ اس نے فریحہ بیگم کی بات سنی اور فوراً انہیں ٹوک دیا۔ ٹھیک تو ہے ٹیبل ماما، آپ فضول میں اسے پریشان نہ کریں۔ اس کے ٹوکنے پہ فریحہ بیگم اور وہاں موجود تمام گھر والے حیران رہ گئے۔ نثار چودھری نے اپنی اینک اتار کر آریان کو دیکھا تھا۔ ان کا حیران ہونا بنتا تھا۔ ہاں، وہ جانتے تھے کہ آریان بدل گیا ہے، وہ اب حرم کے لیے پہلے والا آریان نہیں رہا، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ اپنی ماں کے خلاف نہیں بول سکتا۔ مگر وہ آج بولا تھا۔ سب اس کی جانب دیکھ رہے تھے، بے یقینی سے، حیرانگی سے، مگر آریان نے کسی کی پرواہ کیے بغیر حرم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی دیپ سے جل رہے تھے جس سے ابھی ہر شخص بے خبر تھا، وہ خود بھی۔ حرم، تم جا کر آرام کرو، باقی کام ملازمہ کر لے گی۔ اس نے حکم دیا تھا اور حکم بھی ایسا کہ جان نثاری کر دی جائے، سرخم کر دیا جائے۔ وہ سر ہلاتی فوراً سے وہاں سے نکلی تھی۔ جب وہ اس کے برے رویے کو بنا احتجاج کے سہ سکتی تھی تو اچھے رویے کو کیوں نہیں؟ اس کے دل کا وہ بوجھ جو اسے برسوں سے دبائے ہوئے تھا اب ہلکا ہو گیا تھا۔ آریان جو اس کے لیے ایک سزا تھا اب اس کے لیے ایک ڈھال بن رہا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہے تھے، وہ ایک دوسرے کے کہانی کا حصہ بن چکے تھے۔ حویلی کی اونچی دیواریں گواہ تھی کہ کیسے ایک نفرت آہستہ آہستہ احترام اور توجہ میں بدل رہی تھی۔ حویلی کے تاریک کمروں اور سازشوں کے جال سے نکل کر آریان اور حرم نے آزادی کا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لاہور کی سڑکوں پر رات کا پہر تھا اور بارش کی ہلکی بوندا باندی سے ماحول کو مزید سنگین بنا دیا تھا۔ آریان کار ڈرائیو کر رہا تھا اور حرم اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھی تھی۔ دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سی سکون کی لہر تھی کیونکہ وہ پہلی بار خاندان کی قید سے دور اپنی ایک نئی دنیا بسانے جا رہے تھے۔ حرم نے آریان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر اس کے کندھے پہ سر ٹکایا۔ ہم واقعی اس سب سے آزاد ہو گئے ہیں۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ کہیں باہر جا رہی ہوں۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے آریان، اس نے محبت سے کھندے لہجے میں کہا۔ تو آریان نے اس کا ہاتھ تام کر لبوں سے لگایا۔ ہاں حرم، اب ہم صرف ایک دوسرے کے ہیں اور تم جانتی ہو جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہاں۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل ہی کر رہا تھا کہ اسی لمحے ایک تیز رفتار ٹرک مخالف سمت سے آیا اور آریان کی کار کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ کار سڑک کے کنارے الٹ گئی اور شیشوں کے ٹکڑے بکھر گئے۔ حرم کا سر سامنے والے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا اور وہ بے سدھ ہو گئی۔ آریان کا سر بھی زخمی تھا مگر اس کی آنکھوں کے سامنے حرم کا لہو میں لٹلا ہوا چہرہ تیر رہا تھا۔ اسپتال کے راہداریوں میں ایمرجنسی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ آریان کو ہوش آیا تو وہ ICU کے باہر ایک کرسی پر پڑا تھا۔ اس کا سر پٹیوں سے بندھا ہوا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے آریان صاحب، لیکن آپ کی وائف کی حالت بہت نازک ہے، وہ کوما میں جا چکی ہے اور اب صرف معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ آریان کے کانوں میں جیسے کسی نے سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا اور حرم کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کا پورا جسم درد سے نڈھال تھا مگر اس کے دل کا درد اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اس نے حرم کو وینٹیلیٹر پر دیکھا جہاں اس کی زندگی سانسوں کی ایک پتلی ڈھور سے بندھی تھی۔ حرم کا چہرہ جو کبھی اس کی ہمت ہوا کرتا تھا اب بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ آریان اس کے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل گر پڑا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رونے لگا۔ تم اٹھو حرم، دیکھو میں آ گیا ہوں تمہارے پاس، آریان نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ وہ رو رہا تھا، وہ اس عورت کے لیے رو رہا تھا۔ تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟
ابھی تو ہماری زندگی شروع ہونی تھی، ابھی تو میں نے تمہیں وہ سب کچھ بتانا تھا جو میں آج تک نہیں کہہ سکا۔ حرم کی خاموشی آریان کے دل میں خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ وہ مسلسل روتا رہا اور حرم سے معافی مانگتا رہا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے حرم، میں نے تمہیں ملازمہ سمجھا اور تمہاری معصومیت کا مذاق اڑایا۔ ابھی تو ان سب کا مداوع کرنا تھا میری جان، تم کیوں مجھے چھوڑ رہی ہو؟ واپس آ جاؤ نا، مجھے معاف کر دو۔ ایک بار اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو، میں تمہارا آریان ہوں۔ وہ سسک رہا تھا مگر حرم کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ آریان نے اپنے سر اس کے سینے پہ رکھا اور اس کی دھڑکنوں کو سننے کی کوشش کی جو بہت مدھم ہو چکی تھی۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا، اگر حرم کو کچھ ہو گیا تو کیا وہ جی سکے گا؟ اس رات حویلی کے تمام افراد بھی اسپتال پہنچ چکے تھے، لیکن آریان کو ان کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف حرم چاہیے تھی۔ وہ بار بار ڈاکٹروں سے التجا کرتا کہ اسے کچھ تو بتائے۔ موت حرم کی روح کے گرد گھیرا ڈال رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ہی لمحوں میں یہ زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آریان نے حرم کے کان میں سرگوشی کی، اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے نام کر دیا ہے۔ تم نے مجھے سکھایا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور تم ہی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو۔ اٹھو حرم، اپنے آریان کے لیے ایک بار تو لوٹ آؤ۔ اس کی چیخیں اور رونے کی آواز اسپتال کے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ہر کوئی اسے دیکھ کر رو رہا تھا مگر آریان کے لیے تو دنیا ختم ہو چکی تھی۔ کمرے میں موجود تمام آوازیں ایک عجیب سی رفتار سے چل رہی تھی۔ ڈاکٹروں کی ٹیم اندر آئی اور آریان کو باہر نکالنے کی کوشش کی مگر اس نے حرم کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا کہ اسے کچھ نہ کرے۔ حرم زندہ ہے، وہ مجھے سن رہی ہے۔ آریان کا دل ایک عجیب سی کیفیت میں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر حرم چلی گئی تو وہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اس نے خدا کے حضور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یا اللہ اسے لوٹا دے، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، یہ جائیداد، یہ غرور، سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دوں گا، بس میری حرم کو واپس کر دے۔ آریان کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی تھی جب اس نے اچانک حرم کی انگلی میں ایک ہلکی سی جنبش محسوس کی۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے پیچھے ہٹایا اور چیک اپ شروع کر دیا۔ آریان باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی وہم۔ کیا واقعی حرم نے واپس آنے کی جدوجہد شروع کر دی ہے؟ حرم کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی لہر آئی۔ یہ ایک معجزہ ہے، حرم کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ آریان کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ حرم ابھی بھی موت کے سائے سے باہر نکلنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ ابھی بھی بہت دور تھی مگر اب وہ اتنی دور نہیں تھی کہ آریان اسے پا نہ سکے۔ آریان واپس حرم کے بستر کے پاس گیا اور اس کا ماتھا چوما۔ تم نے وعدہ پورا کیا حرم، تم لوٹ آئی ہو، اب میں تمہیں کبھی اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ اب ہماری زندگی ایک نیا موڑ لے گی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے خاندان والے اب بھی اس کی خوشیوں کے دشمن ہیں مگر اب وہ اکیلا نہیں تھا۔ حرم کی زندگی اس کی طاقت بن چکی تھی۔ یہ امتحان بہت کٹھن تھا مگر آریان اب ایک نیا انسان بن چکا تھا۔ اس نے اپنی محبت کے لیے ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا تھا۔ حرم کی سانسیں اب آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی، جیسے وہ کسی گہری نیند سے بیدار ہو رہی ہو۔ آریان نے اس کا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جب بھی تم چاہو بس آنکھیں کھول دو، میں یہی تمہارے پاس ہوں۔ اس رات اسپتال کے اس کمرے میں صرف درد نہیں تھا بلکہ ایک نئی امید کا سورج بھی طلوع ہو رہا تھا۔ وہ دونوں موت کے دہانے سے واپس آئے تھے اور اب انہیں اپنی محبت کی حفاظت کرنی تھی۔ اسپتال کے ICU کمرے میں سناٹا گہرا تھا مگر اس سناٹے میں زندگی کی ہلکی سی رمق واپس آ رہی تھی۔ حرم کی پلکوں میں جنبش ہوئی تو آریان کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ ڈاکٹروں نے حرم کو ہوش میں آتے دیکھ کر آریان کو باہر جانے کا اشارہ کیا مگر آریان اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ باہر راہداری میں نثار چودھری اور فریحہ بیگم کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی ندامت اور خوف کے سائے تھے۔ انہوں نے کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹروں سے حرم کی نازک حالت کے بارے میں سنا تھا۔ بچوں کے اس حادثے نے حویلی کے ان بزرگوں کے دلوں کی سختیوں کو برف کی طرح پگھلا دیا تھا۔ فریحہ بیگم، جن کی نظروں میں کبھی حرم کے لیے صرف نفرت اور تحقیر تھی، اب وہی دیوار سے ٹیک لگائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ نثار چودھری نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کو سختی سے دبایا اور آریان کی طرف دیکھا۔ ان کی آواز میں وہ پہلا سا رعب نہیں تھا بلکہ اب ایک بوڑھے باپ کی شکستگی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے آریان کے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر آریان نے ایک سرد نظر ان پر ڈالی۔
آریان کے چہرے پر تکلیف کے وہ نشان تھے جو زندگی بھر نہیں مٹ سکیں گے۔ اس نے دبی ہوئی آواز میں انہیں مخاطب کیا، اگر آج اسے کچھ ہو جاتا تو شاید میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ نثار چودھری کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، بیٹا، ہماری انا اور ہمارے رسم و رواج نے ہمیں اندھا کر دیا تھا۔ ہم نے اپنی عزت کو بچانے کی کوشش میں تمہاری اور حرم کی زندگیاں داؤ پہ لگا دی تھی۔ آج ہمیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے، ہمیں معاف کر دو۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ حرم خطرے سے باہر ہے، مگر اسے ابھی بہت زیادہ آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ آریان نے فوراً کمرے میں قدم رکھا۔ حرم بستر پر نیم دراز تھی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا خوف نہیں تھا۔ آریان اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے حرم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے چومتے ہوئے اسے خود سے لگایا۔ تم نے مجھے بہت ڈرایا حرم، میں مرتے مرتے بچا ہوں تمہارے بغیر۔ میں جانتی تھی کہ آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو آریان نے اس کے ماتھے کو چوما۔ یہ بوسہ اس ساری نفرت کا کفارہ تھا جو اس نے حرم پر نچاور کی تھی۔ اسی دوران فریحہ بیگم اور نثار چودھری کمرے میں داخل ہوئے۔ حرم نے انہیں دیکھا تو وہ سہم سی گئی۔ فریحہ بیگم حرم کے بستر کے پاس آئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ انہوں نے حرم کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا کہ بیٹی، مجھے معاف کر دے۔ میں نے تجھے کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا، بلکہ تجھے اس گھر کی ایک زنجیر سمجھ کر تجھ پہ ظلم کیے۔ آج جب میں نے تجھے موت کے دہانے پر دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی گنہگار ہوں۔ نثار چودھری نے بھی سر جھکا کر حرم سے معافی مانگی۔ حرم کے دل میں جو نفرت یا غصہ تھا وہ اس وقت پانی ہو کے بہہ گیا تھا۔ آپ لوگ میرے والدین کی جگہ ہے، میں نے آپ سب کو دل سے معاف کر دیا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ تو ان لوگوں نے نم آنکھوں سے اس لڑکی کا صبر دیکھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھے۔ حویلی کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ کچھ ماہ بعد حرم اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی ختم ہو کر ایک نئی رونق آ چکی تھی۔ اب وہ سہمی ہوئی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک خود اعتماد خاتون بن چکی تھی۔ آریان اور حرم نے اپنی زندگی کو ایک نئے اصول پہ استوار کیا تھا۔ آریان اب اپنی انا کے حصار سے مکمل طور پر باہر آ چکا تھا اور حرم کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا تھا۔ فریحہ بیگم اب حرم کو اپنے پاس بٹھا کر گھر کے معاملات میں اس کی رائے لیتی تھی اور نثار چودھری بھی اسے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر عزت دینے لگے تھے۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جو محبت اور صبر و تحمل کی وجہ سے ممکن ہوئی تھی۔ حویلی کی وہ دیواریں جو کبھی ان کے لیے ایک قید خانہ تھی، اب ان کے لیے ایک خوبصورت گھر بن چکی تھی۔ ان کے تعلق میں اب کوئی شک، کوئی طنز یا کوئی سرد مہری نہیں تھی۔ آریان نے اپنی زندگی کے ان تمام فیصلوں کو خیر آباد کہہ دیا تھا جو اسے حرم سے دور کرتے تھے۔ اب وہ ایک دوسرے کے لیے مکمل بن چکے تھے۔ آریان اور حرم اب اپنے خاندان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اپنی کہانی کو ایک مثال بنا چکے تھے کہ کیسے جبر اور رسم و رواج کی بھیڑ چلنے والے رشتے اگر خلوص نیت سے نبھائے جائے تو وہ تقدیر کی تمام تلخیوں کو محبت کی مٹھاس میں بدل سکتے ہیں۔ اور یوں زنجیر ایک ایسی کہانی بن کر ختم ہوئی جو محبت، معافی اور انسانی جذبات کی جیت کا ایک خوبصورت پیغام دے گئی۔